बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गया और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया है बड़ा दिलचस्प है। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको मौत पड़ती है जब जनरल इलेक्शन की बात आती है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन आप धड़ाधड़ करवाए जा रहे हैं। ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, तो बहरहाल अब हाई कोर्ट की जानिब से भी ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई है कि आप ज़िमनी इलेक्शन तो करवा रहे हैं, जनरल इलेक्शन जो ज़रूरी है वो करवाते नहीं हैं। मामला क्या है? क्या वहाँ सिक्योरिटी के मामलात नहीं हैं? बड़ा खूबसूरत चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा का पूरा खेल बेनकाब किया है। उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है, और साथ सुप्रीम कोर्ट का जो इजलास आज बुलाया गया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, और जो पीडीएम की क़यादत है और फिर फजलुर रहमान की जो जमात जेयूआई है, जहाँ बात तो मज़हब की जाती है लेकिन मज़हब से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर मज़हब से कोई लेना देना होता तो इस तरह की दरखास्तें दायर ना की जाती। जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी ने इमरान खान को नाअहल करार देने की अलग-अलग दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी। एएनपी ने और जेयूआई ने, दोनों ने दरखास्त क्या है जी, जलालुद्दीन एडवोकेट की वसातत से जेयूआई रहनुमा अहमद अली ने दायर की, जिसमें इमरान खान को सरकारी व अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार देने की इस्तदा की गई। इस बुनियाद पर दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। क्यों नहीं है जी? उन्होंने दौरान इद्दत बुशरा बीबी से शादी की और ये अमल गैर शरई है। दरखास्त गुजार ने लिखा कि इमरान खान से मुतल्लिक रिहाम खान ने भी अपनी किताब में कई इंकशाफात किए हैं, जबकि इमरान खान ने जुआ में मुलव्वस होने का इतराफ़ खुद किया है। अब आप देखें कि किस हद तक ये गिर गए हैं। रिहाम खान की किताबों की बुनियाद पर ये हाई कोर्ट में रिटें फाइल कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ जुआ खेलने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इद्दत के बगैर शादी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इनको अंदाज़ा नहीं है हाई कोर्ट के फैसलों का। बहरहाल दरखास्त गुजार ने कहा कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सियासी मकासद के लिए इमरान खान ने साइफ़र का झूठा बयानिया बनाया और फिर अपने बयानात में बार बार यू टर्न लिया। चेयरमैन पीटीआई के झूठे बयानी की वजह से फ़ौज के वकार को भी नुकसान पहुंचा। इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। इन्होंने हर तरह से, जैसे वो कचरे वाला हो, वो मुख्तलिफ तरह का जो कचरा इकट्ठा करके डब्बे में फेंकता है, इन्होंने वो काम किया। दरखास्त तैयार की है कभी चले जाते हैं इद्दत के मामले पे, कभी चले जाते हैं रियाम खान की किताब पे, कभी जुए पे चले जाते हैं, कभी साइफर पे चले जाते हैं, कभी सियासी बयान बाजियों पर चले जाते हैं। ये औकात बच गई है पीडीएम की, और अब ये यहाँ पहुंच गए हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं निकला, कोई उनके पास सबूत नहीं आया, कोई करप्शन नहीं थी, कोई आमदन से ज्यादा असासे नहीं थे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, जब कोई टैक्स चोरी नहीं थी, जब कोई एफबीआर का केस ना बना, कोई एंटी करप्शन का नाम बना, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तो उसके बाद ये इस औकात में आ गया कि इमरान खान के खिलाफ ये दरखास्त दायर कर रहे हैं जी कि उन्होंने जो निकाह किया वो इद्दत पूरी किए बगैर किया। और अब इसमें जो इमरान खान ने असासे छुपाए, इस पर सूबाई सदर एएनपी ने जो दरखास्त दायर की है, एमल वली खान ने इमरान खान की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, और उसमें दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने तोशा खाना तहफ़ गैर कानूनी फ़रोख्त की है, हासिल रकम असासों में ज़ाहिर नहीं की। तोशा खाना के तहफ़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने हुक्म दिया था कि एक हफ्ते के अंदर तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, जजेस, जर्नैल और तमाम को कहा था कि वो अपने असासे ज़ाहिर करें, अपने तोशा खाना के गिफ्ट्स के हवाले से चीज़ें पब्लिक करें। वो नहीं हुई थी। अब अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने मरासला लिखा है वज़ीर आज़म को कि आपके जो जितने भी आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने असासे लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अभी तक नहीं किए, वक्त गुजर चुका है। आप उनके असासे सारे पब्लिक करवाएं, नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो वो मामला उधर से चल रहा है। अब इन्होंने दरखास्त दी है कि जी इमरान खान ने तोशा खाना में बहुत जुल्म किया। NA 45 कुरम की कागजात नामजदगी में अहलिया के 70 लाख मालियत की ज्वेलरी ज़ाहिर नहीं की गई, जबकि कुरम समेत 7 हल्कों के कागजात नामजदगी में असासे छुपाए जो इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है, इस बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जनाब यहाँ आप पहुँचे हैं, और काजी फैसल साहब से सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं मैं अपने बीवी बच्चों का जवाब दे नहीं हूँ। यहाँ कहा जाता है कि आप अपनी बीवी के जो जेवरात हैं आपने उनके बारे में नहीं लिखा।
دوسری جانب محمد خان بھٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، چیمہ کے خلاف بھی آپ جانتے ہیں کارروائی ہوئی، ان کے خلاف ایک ایک کیس تھا، سپریم کورٹ تک ان کی ضمانتیں خارج ہوئی، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا تگڑا کیس ہوگا۔ اور بھلے وہ عمران خان کے دور میں نہیں بنا تھا، وہ 2018 کے اوائل میں اور 2017 کے اینڈ پہ بن گیا تھا، فواد، حسن فواد اور چیمہ کے، لیکن کوئی کیس تو تھا، کوئی سمجھ تو آتی تھی۔ یہاں کیا ہے، اب تک 10 عدالتوں میں گھما چکے ہیں، 2-3 کیس ان کے ڈسچارج ہو چکے ہیں، باقیوں میں ضمانت ہو چکی ہے۔ ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس میں جب ضمانت منظور ہوئی تو وہ ان کو جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کہ جی افسران کی ٹرانسفر، پوسٹنگ اور مختلف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لیے، تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور انہیں منڈی بہودین میں بننے والے پروجیکٹ میں کرپشن کے دوسرے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اینٹی کرپشن نے ملزم کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی ہوئی ہے، اور اب ان کو لے کے جائیں گے جی منڈی بہودین، جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں۔ پہلے گجرانوالہ لے کے گئے، وہاں ان کے خلاف کیسز ڈسچارج ہو گئے، اب ان کو لے کے جا رہے ہیں منڈی بہودین، وہاں بھی الٹیمیٹلی اینٹی کرپشن کے تو سارے مقدمے خارج ہو گئے۔ جب آپ ایک وقوعے پہ 10 ایف آئی آر درج کر دیں گے تو کون سی عدالت اس کو برقرار رکھے گی؟ آپ نے جو کرنا تھا، آپ نے ان کو 18-20 دن رکھنا تھا، رکھا، آپ نے ایک ویڈیو بنا لی دوران حراست، اس ویڈیو پر آپ نے جو جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات لگا دیے، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز پر الزامات لگوا لی، اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی تھا، اور وہ معاملہ وہاں رک گیا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہی ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیسیفکلی جو فنڈز کا معاملہ تھا، فنڈز کی حد تک تو اسی فیصلے میں کہہ دیا، کل والے فیصلے میں کہہ دیا کہ فنڈز اکٹھے دیں۔ دوسرا کہا کہ چونکہ انتخابات کے خیبر پختونخوا کے انتخابات میں گورنر کا وکیل وڈرا کر گیا، جب وہ وڈرا کر گیا تو اس وجہ سے ان کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا تھا، تو آپ اس کے لیے الگ سے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس فیصلے کی بابت پاکستان تحریک انصاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ پہلے پینڈنگ ہے ان کے خلاف۔ اب چونکہ توہین عدالت میں ڈائریکشن نہیں ہونی تھی، تو لاہور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الگ سے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں فنڈز کے اور سیکیورٹی کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ پہلے فیصلے میں تفصیلاً کہہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اب اگلا معاملہ آ جاتا ہے صرف تاریخ کا، تاریخ کی حد تک معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، کیونکہ گورنر نہیں تاریخ دے رہے، تو یا صدر کو کہا جائے گا تاریخ دیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان خود تاریخ کا دے کے شیڈول جاری کر دے گی، جیسے اس فیصلے میں کیا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خیبر پختونخوا کے ہیں گورنر، ان کے خلاف جو درخواست ہے، پاکستان تحریک انصاف 5 اپریل کو سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کرے گی آج، اور اس میں کہا جائے گا کہ 90 روز میں الیکشن ہونا تھا، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو گورنر کے خلاف، بلکہ یہ ہر صورت میں جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ دی جائے۔ اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ جبکہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس بلایا ہے۔ اب بیسیکلی تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، اب الیکشن کمیشن کے پلے کچھ نہیں بچا، صرف عمل درآمد ہے۔ الیکشن شیڈول آ گیا، سارا کچھ آ گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ نے بہانے بازی نہیں کرنی، بلکہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جانا ہے، آ کے ہمیں بتائیں کہ کون آپ کی بات نہیں سنتا، کون آپ کو پیسے نہیں دیتا، کون آپ کو سیکیورٹی نہیں دیتا، بتائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، سپریم کورٹ سارے معاملات کو دیکھے گی۔ تو آج 11 بجے الیکشن کمیشن نے سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اجلاس بلایا ہے عمل درآمد کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایک دن ان کو گن کے بتا دیا کہ اس دن یہ کرنا ہے۔ دوسری جانب نگران حکومت محسن نقوی کو بھی چونکہ ڈائریکٹ ڈائریکشن دی گئی تھی، تو محسن نقوی کی جانب سے بھی کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے جو ہے وہ تیل ان کے تلوں میں نہیں رہا، اور انہوں نے، اور نگران حکومت جب کہہ دیا ہے، اس نے وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، نگران حکومت کو پتہ ہے کہ ان کی یہ اوقات نہیں ہے، اس وجہ سے وہ، اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نگران حکومت کو مخاطب کر کے احکامات جاری کیے ہیں، اس وجہ سے نگران حکومت نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں 3 جو ضمنی الیکشنز تھے جہاں عمران خان الیکشن جیتے تھے، 7 آپ جانتے ہیں ضمنی الیکشن میں 7 سیٹوں پر عمران خان الیکشن جیت گئے تھے، تو 1 سیٹ عمران خان نے اپنے پاس رکھی، 6 سیٹیں عمران خان نے چھوڑ دی تھیں۔
اس پر پھر دوبارہ جو 30 اپریل کو خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر جو اجلاس ہو رہا تھا تو وہ جو ہے وہ آیا۔ اب وہاں کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جو ضمنی انتخابات کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر۔ بیرسٹر گوہر صاحب اس میں بطور وکیل پیش ہوئے اور اس میں یہ جمع کروایا گیا اور وہاں پر یہ عدالت کی جانب سے حکم امتناعی جاری کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا۔ درخواست گزار سابق رکن قومی اسمبلی علی محمد خان، شوکت علی اور فضل محمد کی جانب سے کیس کی پیروی علی گوہر صاحب برسٹر گوہر خان صاحب کی جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے محسن کامران صدیق اور وفاقی حکومت کی نمائندگی اشفاق دودزئی نے کی۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے، بہت اہم ریمارکس، کہ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کرانا چاہتا ہے لیکن جنرل الیکشن نہیں کرانا چاہتا، تو کیا سیکیورٹی کے اور فائنانس کا معاملہ؟ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ صوبے کے جنرل الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور فائنانس کا مسئلہ ہے لیکن ضمنی کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے مجھے بتائیں، پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، 2 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ ضمنی الیکشن تو آپ کرواتے ہیں، جنرل الیکشن نہیں کرواتے، پھر دوسرا جج کہہ رہا ہے کہ ضمنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور فائنانس کا معاملہ نہیں ہے، جنرل الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور فائنانس کا معاملہ، تو بدنیتی تو ثابت ہو گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ الیکشن کمیشن کی بدنیتی پر آبزرویشن دے رہا ہے، اور پھر اس پر درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر گوہر نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے ممبران نے رجیم چینج کے خلاف استعفے دیے۔ یہ استعفے 28 جولائی 2022 کو منظور ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر الیکشن کا انعقاد کیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ان حلقوں سے کامیاب ہوا، تاہم بعد میں انہوں نے 7 میں سے 6 نشستیں چھوڑ دیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے ان 3 حلقوں پر دوبارہ الیکشن کے لیے 30 اپریل کی تاریخ دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ قانون کے مطابق قانون کے تحت اور آئین کی روح سے ان حلقوں پر الیکشن قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن کے 120 روز پہلے نہیں ہو سکتے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ 14 اپریل سے وہ وقت شروع ہوتا ہے، 14 اپریل اور 14 اگست کے درمیان مجموعی طور پر 120 دن کا گیپ آتا ہے، جبکہ یہ الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 124 کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو الیکشن کیے جا رہے ہیں اس سے پیسے کا ضیاع ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آئین سے انحراف بھی اس ضمن میں کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق حکومت نے جان بوجھ کر یہ تاریخ دی ہے اور اس ضمن میں الیکشن آئینی طور پر نہیں ہو سکتے۔ اگر انہوں نے واقعی الیکشن کرانا تھا تو 30 اپریل سے پہلے اس کا انعقاد کیا جانا تھا، تاہم ایسا نہیں کیا گیا اور 30 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے، جس سے بہت سے آئینی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس پر عدالت نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے اسٹے آرڈر جاری کر دیے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں جو بدنیتی کی آبزرویشن ہے وہ بہت زبردست ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔